اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محفل درود شریف میں درس قرآن کے سلسلے کا آج یہ سلسلہ دسمبر کی 30 تاریخ جو آخری جمعہ ہے اس سال کا اور جمادی الاول کا بھی آخری جمعہ ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو آنے والا سال جو 21ویں سال ہے امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا اور اسلام کے غلبے کا اور نشاط ثانیہ اسلام کی سربلندی کا سال اللہ اپنے برکتوں اور رحمتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صدقے امت پر یہ رحم فرمائے. برادران اسلام، کیلنڈر کے لحاظ سے جو تاریخیں جو ترتیب انسانوں نے اپنے سہولت کے لیے بنائی ہے، تخلیق کائنات سے لے کر موجودہ وقت آنے تک جو ترتیب اللہ رب العالمین نے رات اور دن کی تشکیل فطرت کے مطابقت سے کن سے فیکون کی ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ اب جو نیا 21ویں سال آ رہا ہے، یہ اس سے پہلے کئی کیلنڈر ہیں. ہم مسلمانوں کے ہجری سال ہے، ہجری کیلنڈر ہے، ایران کا نوروز ہے، چین کا اپنا کیلنڈر ہے، جاپان کا اپنا کیلنڈر ہے. اسی طرح سے مختلف سالوں کی ترتیب ہو رہی ہے. موسموں کا اپنا کیلنڈر ہے، موسم کی تبدیلی کے اپنے کیلنڈر ہے جو کسان لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ نیا سال اس عبادت کے ساتھ، اللہ سے التجا کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کی محفل کے ساتھ، کیونکہ اسلام کی ابتدا جو ذی الحجہ کی انتہا ہے اور محرم کی ابتدا ہے، دونوں بھی قربانیوں کے مہینے ہیں. شروع بھی قربانی سے اور اس کے اختتام بھی قربانی پر. تو قربانی دراصل قرب ربانی ہوتی ہے. یہ سال جو ہے کچھ شمسی ہے کچھ قمری ہے. ہم قمری لحاظ سے، یہ شمسی لحاظ سے تقسیم کر کے 365 دنوں کو مختلف مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں تبدیل کر کے انسان نے اپنے لیے بنایا. کسی ایک لہجے کے اندر کوئی بھی ان 365 دنوں کو ایک سے کم یا 2 سے زیادہ نہیں کر سکا. مہینوں کی ترتیب 12 بنائی، 10 تھی پہلے، 10 سے 12 بنائی. اسی طریقے سے اور بھی کافی چیزیں ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو درود شریف کی محفل اس سال کی یہ آخری محفل ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا اگلا جمعہ جنوری کا ہوگا اور جنوری میں نئے سال کی نئی امید کے ساتھ، نئے جوش، نئے ولولے کے ساتھ، نئی امنگ، نئی افق کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت اور محبت کے ساتھ اس محفلوں کو اسی طرح ترتیب دیا جائے گا.
اللہ نے جب تک چاہا یہ محفلیں چلتے رہیں گی. برادران اسلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں کرنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی آج جو 421 422 کے قریب دنیا میں جو انبیاء کی قومیں ہیں، ان کی کتب ہیں، ان پر پیروکار ہیں، وہ موجود ہیں. لیکن کوئی بھی امت انفرادی اجتماعی عبادت کے اندر اپنے نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتی. یہ اعزاز امت مسلمہ کو حاصل ہے. آج بڑی فخر کی بات ہے. دیکھیے یہ لوگ جو جشن نیا سال جو مناتے ہیں، ان کی رات کے 12 بجے ان کا دن شروع ہوتا ہے. اندھیرے میں سورج کو نکالتے ہیں. یہ رات کے اندھیرے میں رہنے والی قوم ہے. ان کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق ہے نہیں. اس لیے یہ کیا کرتے ہیں نئے سال کو؟ یہ شراب اور کباب کی محفلیں جما کے یہ جناب جو ہے نا پتنگ بازی کر لیتے، پتہ نہیں کیا کیا کی محفلیں جمع، جب نئے سال کے جو ہے نا خوش آمد کر رہے ہیں. یہ نئے سال کا خوش آمد اس طرح نہیں ہے. یہ رات کے 12 بجے سورج کا ڈھلنا، سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا ڈھلنا، چاند کا جو ہے نا نکلنا، یہ رات اور دن کی ترتیب قرآن نے بتائی ہے. اس ترتیب سے ہٹ کر ایک رات کے 12 بجے ایک نئی ترتیب انہوں نے شروع کر دی. ورنہ ان کے جو جنوری اگست جن کے دیوتاؤں کے جو مہینے ہیں یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. آج امت مسلمہ ان کو سکون دے سکتی ہے، ان کو قرار دے سکتی ہے، ان کو اس نبی کی عصمت اور حرمت کی طرف لا سکتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. ایک بڑی اہم دل کو بڑی خوشی ہوئی جب روس کے صدر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر ایک ایسے بیان دیا، ایک ایسی بات کی، دل کو بہت انتہائی ایک تسکین، ایک روح کو قرار ملا کہ وہ لوگ جو یورپ کے جو اپنی مذہبی آزادی کے نام سے توہین انبیاء کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو ایڈم، داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ، یحییٰ علیہ السلام کو یوحنا، کیا کیا نام بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے انبیاء کرام کے. تو وہ روس کے صدر نے جب یہ بیان دیا دل کو بہت تسکین ہوئی. کیونکہ دیکھیے یہ جتنے بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، آج سے پہلے جتنے بھی قومیں برباد ہوئی ہیں، آج سے پہلے جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، بڑی بڑی مضبوط قومیں، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی مضبوط قومیں. آج آپ دیکھیے، آج آپ جا کے دیکھیے منجداروں کو، ہڑپا کے کھنڈرات کو، جو کبھی ایک تہذیب و تمدن کا کبھی ایک گہوارہ ہوا کرتے تھے. کبھی وہ جب انہوں نے قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھیے، قوموں کی تباہی کے اسباب عبادات سے نہیں ہے کہ عبادتیں نہیں کی، عبادتیں چھوڑ دی، قوموں کو تباہ کر دیا. جب قوم لوط نے لوط علیہ السلام کی تذلیل و توہین کی، جب کوئی حتی نبس رسولہ اس رسول کی تو توہین و تذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو غرق و تباہ کر دیتا ہے. آج یورپ بھی جس طریقے سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل و توہین کر رہے ہیں، یہ خود اپنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. یہ خود ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. نوح علیہ السلام مبلغ اسلام تھے، ایک مبلغ تھے، عظیم انسان تھے، اللہ کے نبی تھے. ان کے بیٹے نے خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے بیٹے نے خود کو نہیں بدلا، طوفان میں غرق ہو گیا. اور جب آپ نے دیکھا نمرود کی بیوی نے خود کو بدلنا چاہا تو اللہ نے
اس کو کتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ اے مسلمانوں، اس سے عبرت کا نشان لو، خود کو بدلو، چھوڑو ان فرقوں کو، چھوڑو ان تعصب کو، چھوڑو ان تکفیر کو۔ آنے والا یہ نیا سال جو ہے امت کے لیے نئے نوید کا سال ہو، ایک نئی خوشخبری کا سال بنے، اور امت مسلمہ متحد اور متفق ہو کر ان باطل طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو جائے، کیونکہ ان دجالی طاقتوں نے، ان یاجوج و ماجوج نے، جس کو سورہ کہف نے مفسدین فی الارض کہا، جو زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، آپ دیکھیں آج زمین کو انہوں نے ایک آگ اور بارود کا گولہ بنا دیا ہے۔ آج اتنی ایٹمی طاقتیں ہیں، آج ایٹمی قوت ہے، میزائلیں ہیں، آج کیا نہیں ہے۔ اس زمین کو فردوس بنانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے، اس زمین پہ امن لانا ہے۔ امن اگر آ سکتا ہے، امن سلامتی سے، سلامتی اسلام سے، اسلام کی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے اور بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ہی اس زمین پر امن آ سکتا ہے، کیونکہ آپ انسانیت کے نبی ہیں، پورے انسانوں کے نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ تو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سب عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا فتح مکہ کے وقت کس طرح آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد یہاں تک کہ آپ نے کعبے کی غلاف کو بھی نہیں بدلا۔ تو میرے بھائیوں، اس زمین پر اگر نظام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، تو ہم سب نے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانا ہوگا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا طریقہ تھا؟ کیا تکلیفیں نہیں دی؟ آپ نے دیکھا نہیں شعبہ ابی طالب میں کتنی تکلیف تھی؟ کیا مدینہ مکہ کے اندر کیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح ظلم و زیادتی پر نہیں کی جاتی تھی؟ کیا آپ نے طائف کے بازار کے واقعات یاد نہیں؟ کیا جنگ بدر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے آنے والی وہ قوت کا ذکر آپ کو معلوم نہیں؟ لیکن اس کی سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر سرخرو ہونے کے باوجود بھی آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ معافی دراصل اسلام کی ان گناہوں کی تلافی ہے۔ آج ان لات المنات الحبل کو جو ہم نے فرقوں کے، ہم نے تعصب کے، ہم نے قوم قبائل کے اپنے اندر بنا کے رکھے ہوئے، ان کو توڑ کر، ان بتوں کو توڑ کر ملت کو وحدت کی طرف آنا ہے۔ ملت کو وحدت کے آنے کے لیے اللہ کے کلام نے، قرآن نے آپ کو ایک راستہ دیا، ایک طریقہ بتایا۔ اس طریقے پر اگر آپ چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کو آپ کا مسلمان بھائی نظر آئے گا، آپ کو آپ کی تکلیف نظر آئے گی۔ آج کیا حال ہو رہا ہے دیکھیں، برما کے اندر، میانمار کہہ رہے ہیں آج کل اس کے نام کو، 300 مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ کشمیر میں کیا حالات ہے، کتنے عرصے سے پورے کا پورا کشمیر، ہندوستان کے اندر کیا حالات ہیں مسلمانوں کے۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے کہ مسلمان ہندوستان کی شہری ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیے فلسطین کے مسلمانوں کا، افغانستان کے مسلمانوں کا، تمام کرۂ ارض پر مسلمانوں کے ساتھ کیوں اس قدر زیادتی اور ظلم کا بازار گرم ہے۔ ہم کو اس پر سوچنا پڑے گا۔ اور یہ جتنے بھی آپ دیکھیے، یہ جتنے بھی جو یہ باطل طاقتیں ہیں، وہ صرف اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ افغانستان کی طرف بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ بالکل میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے دیکھا جب یورپ اور تمام مادی قوتیں اٹھ کر، جو ترکی کے اندر بے شک کوئی نام نہاد سے ہی خلافت تھی، اس کے خلاف اٹھنے کے بعد انہوں نے جناب اس خلافت کو ختم کیا، تو اللہ نے اس سرزمین کے اوپر ایک اسلام کے نام سے بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا
مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. اللہ نے اس شب قدر کی رات نزول ملائک کے وقت اللہ نے اس جو اسلامی جو نظام کو لپیٹا جا رہا تھا اللہ نے ایک اسلامی حکومت دی. اسی طرح جب باطل طاقتیں ایک ہو گئی، ایک قوت بن کے اٹھی، اور آپ نے دیکھا ایسے حالات میں سعودی نے بھی اپنے اس نظام کو لپیٹ لیا امریکہ کی اور جو ہے نا اسرائیل کے ائمہ پر. ایسے وقت میں اللہ نے ان درویشوں کو، ان ملنگوں کو، جس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ لوگ ہوں گے جو پختون قبائل ہوں گے جنہوں نے اٹھ کر اس زمین پر اسلام کا غلبہ کرنا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ایک وہ حکومت جہاں پر مکہ اور مدینہ ہے، جہاں پر ہمارے جو ایمانیات کی جگہ ہے، جہاں پر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس مملکت نے اپنی مملکت کی بقا کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے، وہ اس کے اپنی تحفظ کے لیے اس نے اپنے آپ کو اسرائیل کے اور امریکہ کے باطل طاقتوں کے ائمہ پر قانون بدلا. ایک ایسے وقت میں اللہ نے افغانستان میں ایک ایسی تبدیلی لائی. یہ تبدیلی بھی کلمے کے نام پہ ہے. آپ دیکھ لیں اس جھنڈے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. جس جھنڈے کو لے کر یہ افغانستان کے اندر داخل ہوئے تھے تو افغانستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان، افغانستان، ہم سب ایک بن کے اسلام کی نشات ثانیہ کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تقض الہند کو تکمیل تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ انقلابات چلتے ہیں. یہ انقلاب کسی کے مرضی سے نہیں آتے، یہ انقلاب کسی کی منشا پہ نہیں آتے، یہ انقلاب کسی کی طاقت پہ نہیں آتے. موسیٰ علیہ السلام تو جو دریا نے آپ کو پار کر دیا، اسی نیل میں فرعون کو ڈبو دیا. اسی طرح نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار ہوئی. اسی طرح یہ جو دور میں یہ جو آگ کا گولے ہے، یہ جو ایٹمی طاقت ہے، یہ سارے امت مسلمہ کے لیے گل گلزار ہو جائے گی اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ان کافر باطل طاقتوں کو دعوت اسلام دے کہ اس زمین پر اس کائنات کے والی و وارث نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس زمین پر حاکمیت کر سکے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ زمین پہ حاکمیت نہیں کر سکتا. ورنہ جزیہ دو یا جہاد فی سبیل اللہ تیار ہو جاؤ. تو اس سے اللہ کی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار در قطار. اب بھی انشاءاللہ اللہ کے وہ ملائک جو اتر آئیں گے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. انشاءاللہ اس ذکر کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. آپ اللہ کے بن جائیے، آپ اس کے نبی کے بن جائیے. جس طرح انبیاء کرام اللہ کے بن گئے، اللہ کے ہو گئے. دیکھا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے، فرعون، نمرود، شداد اور حمان نے، ابو جہل نے، کیسر و کسرا نے، بڑی بڑی طاقتوں نے دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک کر کے، ان کے غرور کو تباہ کر کے، ختم کر کے اپنی حمد کو قائم کیا. آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اللہ کا رسول ہے، وہی قرآن ہے، وہی طاقتیں ہیں. وہی مسلمان بنیے، وہی مسلمان بنیے. پھر دیکھیے آپ کس طریقے سے اللہ آپ کے لیے اس کائنات کے نظام کو کیسا بدل کے رکھتا ہے. ارے جو رات کی اندھیریوں میں دن کی روشنی کو لاتا ہے، جو سردی کے موسم میں بعد میں گرمی کو لاتا ہے، جو تبدیلی ہے موسم کو ایک ترتیب بنا کے رکھی ہے. سردی میں کبھی گرمی نہیں آتی، گرمی میں کبھی سردی نہیں آتی، رات کے اندھیرے میں سورج نہیں نکلتا. یہ بے وقوف رات کے اندھیرے میں جو ہے نا نیا سال مناتے، رات کے اندھیرے میں سورج نہیں نکلتا. سورج کے نکلنے کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. انقلاب کا بھی وہ سب اللہ کے پاس ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کن تو فیکون ہو گیا. وہی ارادہ کرنے والا اللہ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے جب میں ارادہ کر دیتا ہوں تو کن فکون ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کیونکہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا وعدہ ہے، تغز الہند کا یہ وعدہ پورا ہوگا اور
انشاءاللہ تعالی یہ غازیان اسلام، یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج، یہ امام مہدی کے لشکر کے سپاہی ہے، انہوں نے اٹھ کر اس زمین پر اللہ اس کے رسول کی حمد کو قائم کرنا ہے، خلافت علی منہاج نبوت کا قیام کرنا ہے۔ تو نے مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش و تاتاب کے افسانوں سے، کعبہ پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے، سعودی کے بدلنے سے، کسی کے بدلنے سے کوئی اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو، اس کے راستوں کو، اس کے ارادوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ انشاءاللہ وہ منگول جو اٹھے تھے، جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہی کی اولاد نے اسلام قبول کیا، اسی طرح انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ اعزاز اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرے۔ ہم اس دعائیں فقیر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نظارہ اس زمین پہ اپنے حمد و ثنا کا دکھائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کا دکھائے، اور ہم اٹھ کر اس زمین کو فردوس بنا سکے، اور اللہ اس کے نبی کی ہم کو قائم کر سکے۔ یہ حضور کا جو وعدہ ہے تغزو الہند کا، یہ تمام تر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی فرد کی نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بات بتائی ہے کہ جو اس میں شریک ہوگا، جو اس غزوے میں شریک ہوگا، اس کا شمار افضل الشہداء میں ہوگا۔ افضل الشہداء کی جو قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھیے، جنگ بدر، جنگ حنین کے افضل الشہداء ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ آپ کو اس گناہگار امت کو نبی کے صدقے عطا کر رہا ہے، تو اس کے بعد جو غازی ہوگا، ابو ہریرہ فرماتا ہے تو اس پر جو ہے نا آتش دوزخ سے آزاد ابو ہریرہ کہلائے گا۔ ابن غازی جو چیلنج میں نے کھولا ہے، صرف اس مشن کو سامنے رکھ کے، حضور کے وعدے کی تکمیل کو سامنے رکھ کے کہ انشاءاللہ ہم جو غازی بنے یا شہید بنے، تاکہ حضور کے اس وعدے کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ انشاءاللہ اس کائنات میں وہ نظام آنے والا ہے، وہ سورج نکلنے والا ہے۔ رات کے اندھیریوں میں نیا سال نہیں مناتے، انشاءاللہ دن کی روشنیوں میں سراج منیرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورج طلوع ہوگا، اس کائنات کے اندر وہ امن قائم ہوگا۔ یہ حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیف، یہ جو آزادی صحافت کے نام پہ کر رہے، یہ دراصل اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے۔ آپ نے دیکھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے والے تو رومن کیوں برباد ہوا؟ کیوں جب تکلیف دی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ فرعون کیوں تباہ ہوا جب تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، جب تذلیل کی؟ اللہ کے نبی کی دربار میں کہتے ہیں دیکھو کون ہے، میرے دربار میں بڑے بڑے عمراء ہیں، یہ بڑی بڑی طاقتوں کو لے کے آج اتحادی فوج بن کے افغانستان میں آئے، اللہ نے ذلیل کیا تو افغانستان، پاکستان یہ خطہ ہے، ایران نے ملنا ہے، یکجا شوند اغوا ہونا ہے، ہم دکنیا و ایرا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہند کو فتح کرنا ہے۔ یہ کل ہند پاک باشد ازرس میں ہندوانا، یہ فقیروں کی دعا ہے۔ خدا را درخواست ہے امت مسلمہ کے تمام مذہبی حلقوں سے کہ تکفیر کو چھوڑ دے، یہ تکذیب کو چھوڑ دے، ایک دوسرے کی دست و گریبانی کو چھوڑ دے، یہ معاشرے کو بگاڑنا چھوڑ دے، معاشرے کو بنائے، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو بنائے۔ آج ہندوستان کے اندر، آج اسرائیل کے اندر ٹریننگ کیمپ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ باقاعدہ اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے کہ ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، ہم نے وسیع تر اسرائیل بنانا ہے، اور ہم یہاں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہے، تو کافر تو میں کافر، وہ کافر تو یہ کافر، نہ تو کافر نہ میں کافر، سب مسلمان ہیں۔ اور ہوا سماع المسلمین پہ خود کو مسلمان پکارے، اپنے آپ کو فخر کرے کہ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یہ ایک فقیر کا پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔